بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ قابل احترام دوستو، انسان ساری زندگی ایک کوشش میں لگا رہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ابتدائی سے ماں کہتی ہے بیٹا تو نے پاس ہونا ہے بلکہ فرسٹ آنا ہے، اور جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے سکول میں جاتا ہے تو اس کا ایک شعور کام کرتا ہے، اور شعور یہ کام کرتا ہے کہ فلاں بچہ کہتا ہے میں فرسٹ آؤں گا، میں فرسٹ آ رہا ہوں۔ ایک سبقت ہوتی ہے، سبقت آگے سے آگے نکل جانا، یہ ایک سبقت ہوتی ہے کہ میں آگے سے آگے نکل جاؤں۔ اسے پہلے دن سے ایک سبق ملتا ہے سبقت لے جانے کا، بچے کو ایک پیغام ملتا ہے سبقت کا پہلے دن سے کہ میں نے سبقت لے جانی ہے، آگے نکلنا ہے، ذہین بننا ہے، ذہین سے آگے فتین بننا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے پہلے دن سے بچے کو ملتا ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے تو یہی پیغام سنتا ہے، اسی کے چرچے سنتا ہے، اسی کے تذکرے سنتا ہے، اسی کے بول سنتا ہے، اور اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جس نے یوں محنت کی وہ یوں کامیاب ہو گیا، جس نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ اس طریقے سے اور کامیاب ہو گیا اور آگے بڑھا، پھر اس کا ذہن اور پختہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا شعور اور آگے بڑھا تو اس شعور کے اندر پھر اسے ایک اور مثالیں ملنا شروع ہو گئی۔ وہ مثالیں یہ تھیں کہ زیادہ تعلیم ہوگی زیادہ بڑی نوکری ملے گی، بڑی نوکری ہوگی بڑے پیسے آئیں گے، اور بڑے پیسے آئیں گے تو بڑی عزت ہوگی۔ ایک ذہن بنتا ہے مستقل، مثالوں سے، زمانے سے، شعور سے، ادراک سے، احساس سے ایک ذہن بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، اور پھر اس ذہن کے مطابق انسان کوشش شروع کرتا ہے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ذہن ہو تو پھر اس ذہن کے مطابق مجھے کامیابی بھی ملے، پھر انسان کوشش شروع کرتا ہے، پھر اس کوشش کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ایسا کرتے کرتے آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقصد کے اندر۔ لیکن پھر بھی اس کی حسرتیں رہتی ہیں، کہتے وہ چیز نہیں ملی جو میری مطلوب تھی، گھر بڑا ہے لیکن اس کا اس سے بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے لیکن اس کا اس سے بڑی ہے، حسن و جمال کو پایا ہے لیکن فلاں اس سے زیادہ خوبصورت تھا، مال ہے لیکن ذرا میرا تھوڑا ہے، دکان میری بہت بڑی ہے لیکن اس کی دیکھی کمال ہے، میں تو حیران ہو گیا۔ اسی سبقت میں کرتے کرتے آخر کار موت اس پہ سبقت لے جاتی ہے، موت سبقت لے جاتی ہے، پھر یہ بیماریوں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر مسائل میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے کامیاب انسان جو دنیا کے مال کے اعتبار سے کامیاب تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں، آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہنے لگے ساری زندگی اس اولاد کے لیے مال کمایا، اولاد کے لیے مال بنایا، اولاد کو بنایا، اب اولاد کے غم میں جی رہا ہوں، یہ میری زندگی کا حاصل ہے، اب اولاد کے غم میں جی رہا ہوں، کبھی اولاد کی بیوی کا غم، کبھی اس کے بچے کا غم، کبھی اس کا غم، کبھی اس کا غم، بس میں زندگی کے دن رات ایسے ہی گزار رہا ہوں، اسی میں جی رہا ہوں، پھر اس کا حاصل یہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو قبرستان میں جتنے لوگ سو رہے ہیں نا، پڑے ہیں، یہ سب وہ تھے جو کئی حسرتیں لے کر مر گئے تھے۔ جو اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی حسرت رکھتا ہے اس کی بھی حسرتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہ بھی جو ہے وہ حسرت رکھے گا، اور جہنمی بھی حسرت رکھے گا۔ بھئی جہنمی کو تو حسرت ہونی چاہیے، جنتی کو کیسی حسرت؟
تو اسے کا جنتی کی حسرت یہ ہوگی، کہے گا کاش میں کچھ اور کوشش کر لیتا، کوئی اور محنت کر لیتا، کچھ اور قربانی کر لیتا، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، طوفان میں اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال دیتا اور اللہ کی محبت کو پا لیتا، آج اس سے بڑی جنت پاتا۔ جنتی تو یوں حسرت کرے گا، اور جہنمی کی حسرت تو ہوگی حسرت کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا اور تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا؟ یستہزئون، اور تم نے مذاق اڑایا تھا۔ ان کی تو حسرت ہوگی ہی ہوگی۔ یہ ایک پوری کی پوری محنت ہے جو زندگی سے شروع ہوتی ہے، زندگی سے شروع ہوتی ہے اور موت تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، انسان تجربے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تجربے میں آگے بڑھوں کہ یہ فلاں چیز کا بڑا ماسٹر ہے، استاد ہے، پھر اس پہ محنت کرتا ہے، ساری زندگی سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے۔ اچھا، اس کا سیکھنا بھی مکمل ہو سکتا ہے، شاید وہ اپنے فن میں کامل ہو، مکمل ہو، ادھر موت کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر چاہیے، کوئی کیسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں اپنا گھر بنا پاتے ہیں، یا عمر ڈھل چکی ہوتی ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، اپنی حسرتیں جو ہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، جسم بھی بوڑھا، حسرتیں بھی بوڑھی، چاہتے ہیں بوڑھی، پھر مکان مل جاتا ہے، پھر مکان میں بہت کم عرصہ رہنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے مجھے کہنے لگے میرے بھائی نے بہت بڑا مکان بنایا، بہت بڑا، مغلیہ دور کے دروازے بنائے، اس میں مغلیہ دور کے بڑے بڑے کنڈے لگائے، ہک لگائے، بڑے بڑے کڑے لگائے، جیسے پرانے طرز کے موٹے موٹے دروازے ہوتے تھے، اس طرح کی پرانی تہذیب کو نئے رنگ میں لایا۔ اور مجھے کہنے لگا دیکھ، میں نے ایک ایک دروازے کو دیکھا، میں دیکھتا جا رہا تھا دیکھتا جا رہا تھا، اور خود کہنے لگا تو اتنی دیر دیکھا، کوئی تعریف تو نہیں کی نہیں۔ کہنے لگا پھر خاموش، خود ہی جواب دینے لگا ہاں تو بھی صحیح خاموش ہے، کچھ عرصہ ہی رہنا نصیب ہوگا، پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب وہاں ملے حرم نبوی میں، صلاۃ والسلام علیہ، تو وہاں ملے، جب وہاں ملے تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مکان بنایا ہے یہاں کوئی ٹھوکر کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے کنال، 50 سے زیادہ کنال کا مکان بنایا ہے، اس میں 50 ہزار روپے کا ایک پودا لگایا ہے، اور بڑی دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، آپ بھی میرا مکان دیکھنے آئے۔ اچھا، تذکرہ کرتے 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 بڑی تعریف کی، ایک ایک پودے کا تذکرہ، ایک ایک ہک کا تذکرہ، ایک ایک گلدان کا، ایک ایک گلدستے کا، ایک ایک فانوس کا، ایک ایک قالین کا، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے اس نے اس مکان کے صرف جو ہے قالینوں پہ لگا دیے، اور گلدستوں پہ اور گلدانوں پہ اور فانوسوں پہ۔ پھر تذکرہ کرتے 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 ایک خود ہی کہنے لگا بس کیا کروں، ادھر یہ ساری چیزیں ملی ہیں، ادھر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس کے بڑھاپے میں اس کی اس لفظ کے اندر ایک پیغام تھا، اور اس پیغام کو میں نے یوں ترجمہ دیا کہ ادھر یہ ساری چیزیں ملی ہیں جس کو ساری زندگی تلاش کرتا رہا، ادھر میں بھی موت کے قریب ہو گیا ہوں۔ ایک دوڑ ہے، ایک زندگی کا نظام ہے، چل رہا ہے۔ چھوٹی ملازمت ملے مجھے بڑی ملازمت مل جائے، چھوٹا عہدہ ملے مجھے بڑا عہدہ مل جائے، اکثر بڑا عہدہ اس وقت ملتا ہے جب ریٹائر ہونے میں چند سال باقی رہ جاتے ہیں۔ تجربہ کر لیں، اس وقت ملتا ہے جب ریٹائر ہونے میں چند سال باقی ہوتے ہیں، چند سال باقی۔ یہ تو زندگی کے عہدوں کا نام ہے، اور یہ زندگی کی ترتیب کا نام ہے، اور انسان حسرتیں لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے حسرتوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات موت کے وقت آنسو آتے ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور آنسو ان حسرتوں کے ہوتے ہیں کہ اصل میں سارا نظام سامنے کھل جاتا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ تھا، سنا تھا دیکھا نہیں تھا۔ یہ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، سنا تھا دیکھا نہیں تھا، اب وہ عین الیقین بن جاتا ہے، بلکہ حق الیقین بن جاتا ہے۔ اب وہ سارا کا سارا نظام سامنے آ جاتا ہے، جب سارا نظام سامنے آتا ہے پھر آدمی جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔
किसी का कर्जा है, वो सारी जिंदगी कर्जे में परेशान है। कोई कहता है कि मेरी शादियों के मसाइल हैं, वो उसमें परेशान है। वो कहता है सेहत का मसाइल है, मैं उसमें परेशान है। किसी के पास औलाद है, औलाद में परेशान। किसी के पास औलाद नहीं, उसके हुसूल के लिए परेशान। किसी के पास मकान है तो उससे बड़ा मकान या उसके अंदर कोई परेशानी है। किसी के पास मकान ही नहीं है, वो उसके हुसूल के लिए परेशान। अच्छा, फिर और अनोखी बात यह है कि ये आदमी इन परेशानियों में घिरते घिराते चलते चलाते फिर परेशान मर जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौत का इस्तकबाल करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब मौत करीब आई तो इस्तकबाल किया। बीवी साथ बैठी रो रही थी कि आप क्या कर रहे हैं? कहने लगी, अल्लाह वाली, अब तो अपने दोस्तों को मिलने का वक्त आ गया है। मैं जाके अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु से मिलूंगा, अबू बकर से मिलूंगा, उस्मान से मिलूंगा, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इन हजरात से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। मुलाकात का वक्त हो और मैं इस्तकबाल ना करूं, मरहबा ना करूं। एक अल्लाह वाले कहते हैं, मैं जंगल में जा रहा था, एक अल्लाह वाले को बुजुर्ग को देखा, जमीन पे उनका सर पड़ा है, मक्खियां उन पे भिन भिना रही हैं, मौत और हयात की कशमकश में है, जिंदगी की तारें टूट रही हैं और मौत के ताने बाने बुन रहे हैं। तो मैंने उनको देखा तो उनका सर उठा के अपनी गोद में रख दिया, आंखें खोली, कौन है? मैं फला हूं, हट जा, मुहिब और महबूब की मुलाकात का वक्त है। क्यों मुखिल होता है आपके दरमियान में? मुखिल क्यों होता है दरमियान में? तो मुलाकात का वक्त है। मौत का इस्तकबाल करने वाले वो हैं जिनको पहले दिन से एक जो है जज्बा होता है, एक वलवला होता है, और वो ये है कि हमने भी कुछ बन के दिखाना है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने एक बच्चे को देखा, उसके चेहरे पे जो है खुश्की और आंखें अंदर को धंसी हुई, फाकों और भूख के असरात उसके चेहरे पे आया थे। तो मैंने कहा, बेटा तू इतने मुजाहिदे क्यों कर रहा, इतनी मुशक्कतें क्यों कर रहा, अपने आप को इतना क्यों थका रहा? कहने लगा, असल बात यह है, हम चंद दोस्तों ने अहद किया था। कौन अल्लाह के लिए मुजाहिदे करता है? कौन अल्लाह के लिए मुशक्कतें करता है? कौन अल्लाह के लिए अपने तन को अल्लाह की मोहब्बत में घुलाता है? फिर हम दोस्तों ने एक से बढ़ के मेहनत करना शुरू की। फिर हम मेहनत करते गए, और मेरे एक दोस्त मेहनत करके कामयाब होके चला गया, फर्स्ट आ गया, फिर दूसरा फर्स्ट आ गया, फिर तीसरा फर्स्ट आ गया। इस तरह फर्स्ट आते गए। अब आप मुझे नसीहत ना करें, मैं उन सब से आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे निकलना चाहता हूं। मैं भी फर्स्ट आना चाहता हूं कि मेरी मौत का वक्त आ जाए तो मैं फर्स्ट हो जाऊं। फैसलाबाद का एक जवान था, उसका नाम फैजान था। वो अपनी मां को कहता था, अम्मा दुआ करो मैं दीन में फर्स्ट आ जाऊं। मां कहती थी, बेटा दीन में फर्स्ट कैसे आते हैं? दुनिया में तो फर्स्ट आते सुना है, दीन में कैसे फर्स्ट आते हैं? बस कहने लगे, अम्मा आप दुआ करें, आप मेरे लिए हर वक्त फर्स्ट होने की दुआ करते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए, पोजीशन ले ले। अम्मा दीन में भी फर्स्ट आते हैं, दीन में भी फर्स्ट आते हैं। तो मां कहने लगी, बेटा दीन में कैसे फर्स्ट आते हैं? कहने लगी, जो अल्लाह को ज्यादा राजी कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज्यादा से ज्यादा मारा मारा फिरे और आपकी जिंदगी को फैलाए भी सही, लोगों के दिलों में शम्मा रोशन करे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस वो फर्स्ट आएगा। और ऐसे ही हुआ। घर से हजारों मील दूर मौत के फरिश्ते ने आके उसे पकड़ा और उसने मौत का इस्तकबाल किया और दोस्तों से कहने लगा, मेरी अम्मा को लिख देना, जो आपने मेरे लिए दुआ की थी वो वाकई कबूल हो गई। और मौत की अलामात को पा रहा हूं, मौत के आसार देख रहा हूं कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं। और अम्मा से कहना कि अम्मा, जिनके बेटे फर्स्ट आते हैं वो रोया नहीं करती, खुश होती हैं। अम्मा, जो मेरी ताजियत करने आए उसके गले में फूलों के हार डाल देना, और रोना नहीं है। और अम्मा, जो रोए ना उसे आपने ही तसल्ली देनी है। और उसे कहना है कि फर्स्ट आने वालों के घर खुशियां होती हैं,
غم نہیں ہوتے، ان میں پھول بکھیرے جاتے ہیں، آنسو نہیں۔ اما آنسو نہ بکھیرنا، پھول بکھیرنا۔ وہ خواب ایک خوب عجیب تفصیل سے خط لکھوایا، اور خط لکھنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کیا اور کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ اب جب یہ گھر خط پہنچا، ماں نے خط پڑھا، سینے سے لگایا، بے اختیار آنسو نکل گئے۔ لوگوں کو پتہ چلا، لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے۔ کچھ عورتیں اس کے گلے لگ کے رونے لگی، کہنے لگے نہ رو، میں اس جوان کی ماں ہوں جو اللہ کی محبت میں فرسٹ آ گیا تھا۔ ایک یہ ذہن بننا ہے، ایک اس ذہن پہ محنت کرنی ہے۔ یہ بھی ایک ذہن ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے۔ تو میں ایک فون پہ عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، اس میں بیوی جو ہے ایمان اعمال کی زندگی میں آئی، یورپ سے فون تھا تو، اور شوہر جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا۔ پہلے بیوی بھی ویسی تھی، اس رنگین زندگی کا حصہ تھی، شوہر بھی اس کا حصہ تھا۔ اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا، بیعت ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو گھیر لیا، بیعت ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو اپنی محبت میں لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ اب شوہر جو ہے اس نے اس کو کہا کہ یہ کیا زندگی ہے؟ اس نے کہا زندگی تو اصل یہی ہے، میں تو بھٹکی ہوئی تھی، تو بھی اس زندگی پہ آ جا۔ القصہ شوہر کا بیوی سے اختلاف ہو گیا، اس نے مجھ سے کہنے لگے دوسری شادی کرتا ہے۔ میں نے کہا اجازت ہے، اسے کرنے دو۔ وہ دوسری بیوی لے آیا، دوسری بیوی نے آتے ہی وہ زندگی کا نظام دیا اسے جو وہ چاہتا تھا، رنگین زندگی کا نظام۔ اب یہ کباب میں ہڈی بن گئی۔ القصہ اس کا کیس جو ہے وہ چلا گیا عدالت کے اندر، اور مجھ سے کہنے لگی کہ چھوٹے سے کیس میں ہار گئی ہوں، کہ اس نے جھوٹی گواہیاں لے کے، جھوٹی ترتیب بنا کے وہ جیت گیا۔ تو انہیں میں نے ایک پیغام دیا، ایک ہار جیت کا نظام ہمارے ہاں ہے۔ بظاہر تو ٹیپو سلطان ہار گیا تھا، لیکن سارے اسے فاتح کہتے ہیں۔ وہ تو مر گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، لیکن ساری تاریخ اسے فاتح کہتی ہے۔ ساری تاریخ اسے فاتح کہتی ہے۔ بظاہر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے تھے، شہید ہو گئے، صرف ایک اہل بیت میں سے بچے، سارا کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا، لیکن تاریخ حضرت حسین کو فاتح کہتی ہے۔ تاریخ حضرت حسین کو سنہری حروف سے لکھتی ہے۔ قاتلان حسین کو سنہری حروف سے نہیں لکھتی۔ ایک دنیا کی ہار جیت ہے جو میرے آپ کے سامنے ہے، کہ وہ دنیا کے اندر اس نے داخل سارا دھوکہ، سارا فریب اپنے ساتھ لیا اور کامیاب ہو گیا، اور دنیا میں نہیں بھی اس کی کامیابی پہ قصے کہے، کہانیاں کہیں، داستانیں کہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کس کو اللہ کہتا ہے کون کامیاب ہے، میرا رب کہتا ہے کون ناکام ہے۔ وہ تو قیامت کے دن داستان جب کھلے گی پتہ چلے گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جس سے دنیا آئے، جس سے مال آئے، جس سے ظاہری عزت آئے، یہ کامیابی ہرگز نہیں ہوا کرتی اللہ والوں، یہ تو ناکامی ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جس کو اللہ کامیاب کہہ دے، وہ کامیابی، جس کو میرا رب کامیاب کہہ دے وہ کامیابی۔ ایک ذہن بنائیں، اور وہ یہ ذہن بنائیں کہ جس طرح کہ میں نے آگے نکلنا ہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا۔
منزل تیری آگے ہے، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. یہ ایک ذہن ہے. اپنے ذہن کو اس ذہن پہ لانا ہے، اپنی ذہن سازی خود کرنی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں، رہبانیت اختیار کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ وہاں کا نظام بھی اپنے ساتھ لے لیں، خالی نہ چلے جائیں. یہاں کی محنت کرتے 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 یہاں کی محنت کرتے کرتے وہاں کی محنت بھلا بیٹھے. آج میرے پاس 2 بھائی آئے، اختلاف تھا. ایک بھائی کہنے لگا جی اس کا بڑے سے اختلاف ہے. میں نے انہیں ایک قصہ سنایا. حجاج بن یوسف، اس کے ظلم کی داستان سارے عالم کو خبر ہے. اس کے پاس ایک خاتون آئی، حجاج کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی آپ نے میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو اور میرے بھائی کو گرفتار کیا ہے، ان کو چھوڑ دیں. اس کی منت سماجت کرنے لگی. تو حجاج نے کہا میں تو اس کو نہیں چھوڑتا، میں ان سب کا سر قلم کروں گا. اس کی منت سماجت پہ، اس کی زاری پہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو لے جا، کسی ایک کی جان بخشی کرتا ہوں، باقیوں کو میں تہ تہ کروں گا. سوچ سوچ کے کہنے لگی اچھا میرا بھائی چھوڑ دے. اس نے کہا کیوں؟ بیٹا اور خاوند؟ کہنے لگا اور شادی کروں گی تو اور خاوند مل جائے گا، بیٹا ہی مل جائے گا. نہ اماں آئے گی نہ ابا آئے گا تو بھائی کہاں سے آئے گا؟ اب نہ ماں آ سکتی ہے نہ باپ آ سکتا ہے، تو بھائی نہیں آ سکتا، لہذا میرے بھائی کو مجھے دے دے. حجاج جیسا شخص اس کے حسن انتخاب پہ حیران ہوا اور کہنے لگا تیرے حسن انتخاب کی وجہ سے میں تینوں کو معاف کرتا ہوں، تو تینوں کو لے جا. یہ بھی ایک ذہن بنتا ہے، اس میں بھی ایک محنت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. آپ یقین جانیے، اپنا حق چھوڑ کے دیکھیں، اپنا حق چھوڑ کے دیکھیں. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا، ان 2 بھائیوں سے، میں نے کہا اپنا حق چھوڑ دو. وہ کہتے یہ میرا ہے. میں کہا ہاں ٹھیک ہے تیرا ہے. ابھی ان کے والد فوت ہوئے ہیں، تو تازہ والد فوت ہوئے ہیں، تو گھر میں جھگڑے شروع ہوئے. وہ کہتے میرا ہے. ہاں تیرا ہے. انہوں نے کہا یہ چیز میری ہے. کہ ہاں تیری ہے. اور پھر حق چھوڑ کے شکوہ نہ کرنا. اگر حق چھوڑ کے شکوہ کیا پھر تو نے لوگوں سے یہی تعریفی کلمات اور تائیدی کلمات لے لیے، پھر وہ مدد جو آنے والی ہے وہ نہیں آئے گی. اپنا حق چھوڑ دے ٹھیک ہے، اور دل میں ملال بھی نہ لا. جو تنگی ترشی ہے ٹھیک. 2 بھائی تھے، جائیداد تقسیم ہو گئی. اماں ابا کا وقت آیا کہ اماں ابا کو کون سنبھالے. تو چھوٹا کہنے لگا یہ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا ہاں خوشی خوشی دے دیا اماں ابا کو. بوڑھے تھے، اماں ابا بوڑھے تھے. اب ان کی خدمت کرنے لگا. اب خدمت کی وجہ سے مزدوری میں بھی کوتاہی ہونا شروع ہوئی، اور جو تھوڑا سا ورثہ ملا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب ادھر مزدوری میں کوتاہی ہے تو کم وقت ہے، تو ادھر کی آمدنی بھی ختم ہو گئی. تو کرتے کرتے اس کا فاقوں پہ حال ہو گیا. لیکن ماں باپ کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. اماں کو اپنے ہاتھوں قبر میں سلا دیا، ابا کو اپنے ہاتھوں قبر میں سلا دیا. اور اس کے فاقے کے دن، غربت کے دن، تنگ دستی کے دن، ایک بات یاد رکھیے گا، جو احکام کی زندگی پہ آئے ہمیشہ یاد رکھیے. جب بھی کوئی دنیا کی چوٹ پڑے نا، ان لفظوں کو دوہرا لیجئے گا. جو حکم کی زندگی پہ آئے، اور حکم کی زندگی پہ آنے سے اس کے مال میں، اس کے اسباب میں، اس کی چیزوں میں کمی ہو، حکم کی زندگی کے آنے پہ میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے حکم کی زندگی پہ اس کے مال اسباب میں کمی ہے، کوئی حرج نہیں. اس نے حکم کو نہیں توڑا، حرام کو اختیار نہیں کیا، مشکوک کو اختیار نہیں کیا. اس نے حکم کو نہیں توڑا، اس نے اپنی خواہشوں کو توڑا ہے، اس نے اپنی لذتوں کو توڑا ہے، اس نے اپنی چاہتوں کو توڑا ہے، حکم کو نہیں توڑا. پھر اللہ دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے. بعض اوقات اگر اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ
कहता है मेरे बंदे कोई बात नहीं, सब्र कर ले, तेरे गुनाहों का अब बहुत ज्यादा है, तेरी खताएं बहुत ज्यादा हैं, फिर मैं ऐसा करता हूं, तेरे साथ एक मामला कर लेता हूं। वो मामला ये है कि तू थोड़ी मेरी नियमतों पे शुक्र कर ले, मैं तेरी थोड़ी नेकियों पे कबूल कर लूंगा। तू मेरी थोड़ी नियमतों पे शुक्र कर ले। नहीं है मुझे, तेरे दिल में हसरतें हैं, तेरे दिल में ख्वाहिशें हैं, तेरे दिल में उमंगे हैं, आखिर तू भी तो इंसान है, तू भी तो इंसान है, तू भी तो इंसान है, ख्वाहिशें उमंगे हैं, तो इस थोड़ी चीजों में सब्र कर ले। और एक अल्लाह वाले ने इस पे एक अजीब लफ्ज फरमाया, मैं तू मेरी थोड़ी तकसीम को कबूल कर ले, मैं तेरी थोड़ी नेकियों को कबूल कर लूंगा। एक ज़हन ये बन रहा कि मैं अपना हक छोड़ दूं, कोई हर्ज नहीं। और फिर क्या हुआ, आखिर मां बाप की खिदमत करते करते वो शख्स मुफलिस हो गया। अब अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उस पर निजाम चलाया, अल्लाह का निजाम चला। अब क्या हुआ, अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको बरकत देनी शुरू की, और वो जो अमीर बहुत ज्यादा हो गया था और जिसने मां बाप को छोड़ा था, उसकी रस्सी खींचना शुरू की। आपने हजारों लोगों से एक बात सुनी होगी कि वही दुकान थी जी जिसमें मैं मिट्टी डालता था, सोना हो जाता था। अब वही दुकान है जिसमें सोना डालता हूं, मिट्टी हो जाता है। सुना होगा। कई जिम्मेदारों ने बताया कर जी यही खेत थे जिस खेतों से मैंने कई मुरब्बे बनाए, यही जमीन थी, यही बाग था, यही खेत थे, यही काश्त थी। और कहने लगे यही फैक्ट्री है, छोटी सी थी, मैंने एक कमरे में ये काम शुरू किया था, इतनी बड़ी मिल बना ली। अब यही एक मिल है कि मेरे घर का किचन नहीं चला सकती। ये बरकत के फैसले ऊपर से होते हैं, असबाब बरकत की वजह से। अक्सर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूं, अल्लाह वालों, असबाब बरकत तलाश करो, कसरत तलाश ना करो। पूछो मुझसे, आपसे, उससे कि बरकत के असबाब कौन से हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, मैं बैंक में पैसे ले लेके ना फिरता रहा, कहां ज्यादा मिलता है सूद। पूछता रहा कौन सी स्कीमें हैं, कौन सी पॉलिसियां हैं, किस बैंक का इंटरेस्ट, किस बैंक का फलान ज्यादा है। मैं फिरता रहा। मैंने कहा यही पैसे लेके तू बरकत को तलाश करता, तेरी नस्लें खाती, ये तो यही खत्म हो जाएगा। तो बरकत को तलाश करता। उसने मां बाप की खिदमत करके बरकत को तलाश किया, उसने मां बाप को छोड़ के कसरत को तलाश किया, उसे कसरत मिल गई। जमाने ने देखा कि बहुत बड़ा गनी हो गया, बहुत बड़ा मालदार हो गया, मुतमव्वल और बहुत आगे निकल गया, और इसने हुक्म को नहीं तोड़ा। और मां बाप के अंदर की उठती उठती आहें जो अर्श को हिला रही थी, वो जेरे लब इसके साथ आ रही थी। वो दुआएं, वो आएं, वो हसरतें इसके साथ आ रही थी। अब बगैर इसकी तंगदस्ती के दिन है और बगैर उसकी फरागी और फरावानी के दिन है, अल्लाह का निजाम आया हरकत में। इसकी रस्सी ढीली होना शुरू हुई, इस पर नेमतें अल्लाह पाक ने बढ़ा दी, नेमतें बढ़ा दी। जब अल्लाह पाक जल्ल शानहू किसी के लिए तवंगरी के फैसले करते हैं, जमीन के अंदर के जो कीड़े हैं और बिच्छू हैं और जो सांप हैं और समंदर के अंदर की जो मछलियां हैं, उनको भी आवाज सुनाई देती है कि फलां के लिए अल्लाह ने नेमतें खोल दी हैं। सिवाय जिन्नात और इंसानों के बाकी सारी मखलूक अल्लाह जल्ल शानहू के इस निजाम को समझती है, सारी मखलूक समझती है, सारी मखलूक समझती है। अब अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसके लिए निजाम खोलना शुरू किया, और उसके लिए तंग करना शुरू किया
کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا، وہ جو بڑا بھائی تھا نا جس نے ماں باپ کو نہیں لیا تھا، مال لے لیا تھا، وہ اس کے خدام میں شامل ہو گیا، خادموں میں شامل ہو گیا. تنگ دستی اور فاقے نے اتنا مجبور کیا کہ روٹی یہاں سے آخر اس کھا کے اس کو گزارا کرنا پڑا. کیوں؟ اس نے کثرت کو ساتھ لیا تھا، اس نے برکت کو ساتھ لیا تھا. وہ تلاش کثرت میں رہا، یہ تلاش برکت میں رہا، اور برکت والا صدا صدیوں کی پکار ہے، تاریخ عالم کی آواز ہے، آسمان اور زمین کے اندر کی چکی کا نظام ہے، اور وہ یہی ہے کہ برکت والا ہی اور برکت والے ہی کی نسلیں پلتی ہیں. ایک یہ ذہن ہے، ایک یہ ذہن ہے. یہ بنتا بڑی مشکل سے ہے بھائی، اندیکھی چیز پہ یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ والو کیسی بات کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہو نا. اندیکھی بات پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے. نظر آ رہا ہے کہ 100 میں سے اتنے روپے مل رہا، نظر آ رہا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے جا رہا زکات کے نام پہ. اندیکھا سودا ہے، بظاہر تو جا رہا. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ برکت آئے گی، وہ کہتے کہاں مجھے دکھاؤ. مشاہدے کا نظام جو ہوا، مشاہدے کا دور ہے نا، مشاہدے کا نظام ہے، مشاہدے کی دنیا ہے کہ کھانا کھا رہا میں، لقمہ کھا رہا، چاہے حلال ہے یا حرام ہے، پیٹ تو بھر گیا اور باقی بھر گیا. اور حرام کی بہترین غذا سے مجھے بہترین ڈکار آیا اور بہترین ہضم ہو گیا. یہ مشاہدے کا نظام جو ہوا. اندیکھی دنیا جس کو دیکھا نہیں اس پہ یقین کچھ توجہ طلب چیز ہے. اندیکھی دنیا پہ یقین بڑی محنت مانگتا ہے، بڑی توجہ مانگتا ہے، بڑا وقت مانگتا ہے. معاملہ جو اندیکھا ہوا، اور دیکھو یہ اندیکھی دنیا میں نا اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کے قیامت تک کے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز اور بڑے بڑے تحقیق دان اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے ابو الکلام، بڑے بڑے ابو اللسان، بڑے بڑے ابو الاذہان اور بڑے بڑے دانشور اللہ جل شانہ نے سب کو عاجز کر دیا صرف الف لام میم کی وجہ سے. ساری دنیا کہتی ہے اس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ تم سارے کے سارے عاجز ہو، بے بس ہو، میں ہی طاقتور ہوں. کوئی دنیا کا شخص آج تک اس کا ترجمہ نہیں کر سکا. یہ کیا ہے پتہ نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھے ساتھ لے کے چلو گے، مجھے ساتھ لے کے چلو گے تو ساری دنیا کے راز اور عقدے تمہارے لیے کھول دوں گا. اگر مجھے دور کر کے چلو گے ساری دنیا کا نظام تمہارے اوپر سمیٹ دوں گا. اور پھر کیا کرو گے؟ جیسے میں نے پہلے لفظ عرض کیا اس کو پھر دوہرا رہا ہوں. یہ ریشم کا کیڑا ہے نا، ہم دوائیں بناتے ہیں تو اس میں ہم اب ریشم ڈالتے ہیں، ریشم اصل حالت میں ڈالتے ہیں دواؤں کے اندر. ہمارے جو قیمتی خمیرے ہوتے ہیں ہم ایک یاقوتی بناتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز ڈالتے ہیں اور بھی کوئی دوائیں، تو اس میں ہوتا ہے ایک ریشم ہوتا ہے. یہ جو ریشم کا لباس پہنتے ہیں نا، اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب ہوتا ہے. یہ لعاب بنتا ہے اپنے ارد گرد اور گھر بناتا ہے. نازک کیڑا ہوتا ہے، شہتوت کے پتے کھاتا ہے، خاص چیزیں کھاتا ہے اور بڑا ٹھاٹھ والا. یہ جو ہے نا یہ کیڑوں کی دنیا کا ڈیفینسیا ہے. ہاں، اور اس کا فیز بھی بڑا زبردست ہے. مجھے وہ کراچی کی ڈیفینس فیز 2 کا بندہ کہنے لگا یہ ڈیفینس والے یہ کہتے ہیں یتیموں کا فیز ہے فیز 2. مجھے بندہ کراچی میں تھا، کہنے لگے کہ یتیموں کا فیز ہے یہ. میں یتیموں کے فیز میں رہتا ہوں، ڈیفینس 2 میں رہتا ہوں. تو میں پھر ڈیفینس 6 میں جا کے کچھ عرصہ رہا خیابان راحت میں. انہوں نے کہا ہاں وہ امرا کا فیز ہے. کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو کیڑا ہے نا یہ ڈیفینس کا رہنے والا ہے، بڑا زبردست ہے. ریشم میں رہتا ہے، ریشم کے علاوہ نہیں رہتا. بس ریشم پہنے گا 2 گھڑا بوز کی، بس ریشم پہنے گا اور کچھ نہیں پہنتا. لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے اور اکثر ریشم والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے.
وہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنا ریشم کا گھر بناتا ہے. آپ اس کو کبھی نا کسی پنساری سے کہیں جی 5 روپے کا اب ریشم دے دیں، صرف 5 روپے کا لے لینا اسے، صرف دیکھنے کے لیے. وہ آپ کو چند بنے ہوئے گھر اٹھا کے دے دے گا، ایسے بادام کی طرح کا بڑے، ایسے خول نما ہوں گے. آپ ان کو کینچی سے کاٹو گے تو اندر کیڑا مرا ہوا نکلے گا. یہ بہترین ریشم کا گھر میں رہتا ہے، بڑی زبردست بیل بوٹے بناتا ہے، اور بڑے زبردست جیسے گملے ہیں، فانوس ہے، لاجواب گھر ہے، اعلی کارپیٹ ہے اور اسپلٹ ہیں. اور پھر میں نے ایک ڈیفینس کے گھر میں دیکھا الماری کے اندر ایسا زبردست انہوں نے جو ہے بہت بڑا جنریٹر جو ہے فکس کیا ہوا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، گونج نہیں تھی، آواز نہیں تھی، ساؤنڈ پروف تھا. یوں 1 سیکنڈ میں بجلی گئی، سارے کے سارے اے سی چل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں دنیا گرمی میں ہے، سردی میں ہے، بارش میں ہے، طوفان میں ہے، ہابس پہ ہے، کچھ بھی کوئی خبر نہیں اندر، بس نظام چل رہا ہے. وہ ریشم کے گھر میں رہتا ہے، پھر ریشم کو بناتا ہے، بنتا ہے. چھوٹا سا گھر بناتا ہے، کہتا نہیں چھوٹا ہے، پھر اور بناتا ہے، پھر اور بناتا ہے، پھر اور بنتا ہے. بنتے بنتے آخر کار اپنے گھر کی واپسی کا دروازہ بند کر بیٹھتا ہے، دروازہ بند کر بیٹھتا ہے. اور جب دروازہ بند کر بیٹھتا ہے اندر گھوٹ کے خود مر جاتا ہے. ہر اب ریشم میں سے کیڑا مرا ہوا نکلتا ہے. ہم بعض اوقات بیٹھے کاٹ رہے ہوتے تو ساتھ مڑے ہوئے کیڑوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ریشم میں رہنے والا ایسے نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے گھر میں رہتے تھے. شیخ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے گھر میں رہتے تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے. چلو خواجہ عبید اللہ حرار کو کوئی نہیں جانتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو سارے جانتے ہیں، تو جانتے ہیں نا. ریشم کے گھر میں رہتے تھے، بہت بڑے بنگلے میں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ریشم کے گھر میں بہت بڑے بنگلے میں رہتے تھے. بڑے بڑے اللہ والے، اللہ نے انہیں رزق کی فراوانی دی تھی، بڑے مالوں میں، بڑی چیزوں میں، بڑی نعمتوں میں رہتے تھے. ایک لباس جو آج پہنتے تھے امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کل پہنتے ہی نہیں تھے. خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کے نال سونے کے ہوتے تھے، شکار کھیلنے جاتے تھے. تخت جس سے بیٹھتے تھے سونے کا ہوتا تھا، اور جو خیمہ ہوتا تھا سونے کی تاروں کا ہوتا تھا. بولو آج کو کوئی بادشاہ ایسا کر کے دکھا دے. ریشم کی دنیا میں رہتے تھے. میں اسے ریشم کی دنیا کہتا ہوں، ریشم کا جہان کہتا ہوں. ریشم کا جہان جسے بنانے کی آج کل ہم فکر کر رہے ہیں، ایک ذہن عرض کر رہا ہوں. اور ریشم کے جہان میں رہتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے واپسی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا. ایک دروازہ کھلا ہوا تھا کہ یہاں سے اسرائیل نے آنا ہے، سمجھ گئے؟ ایک کھڑکی ایسی بنائی تھی، اور وہ کھڑکی وہ رکھتا ہے جو موت کو یاد کر کے چلتا ہے. جس کے سامنے 2 عالم ہوتے ہیں، جس کے سامنے ایک عالم ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ دروازے بند کر بیٹھتا ہے. مجھے ہمارے حاج صاحب کہنے لگے، اوہو یہ ٹیئر گارڈر لکھا ہوا تھا جمال میں کمال ہے. اور کہنے لگا ہمارا دوست تھا، ڈاکٹروں نے ملاقات پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں بمبے بتا رہے تھے، وہاں سے جگر نیا ڈلوا کے لایا تھا کئی کروڑ روپے میں. تو شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ آیا ہوا ہے میرا دوست، تو اندر سے کہنے لگا اس کو بلا کے لے آؤ. ملاقاتی آ رہے تھے، ملاقات پہ پابندی تھی، جگر ڈلوا کے لایا تھا ہندوستان سے. تو میں جا کے بیٹھ گیا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ہاں خیریت تو ہے، لیکن ایک پیغام مجھ پہ کھلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دولت سے صحت نہیں مل سکتی. میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، جگر بھی نیا ڈلوا کے لایا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کچھ پنپ پاؤں گا. زندگی بھر تجربہ کیا ہے، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے سلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں، آخر مجھے بھی تجربہ ہے، میں نہیں جی سکتا، میں نہیں بچ سکتا. اور وہ نہ بچ سکا. میں کہتا ہوں آپ ریشم کی دنیا کے باسی بنے، ریشم کا جہان لیں. میں نے کہاں انکار کیا؟ میں تو بڑے اللہ والوں کے تذکرے آپ کو چند ایسے کچھ حوالے کے طور پہ عرض کیا. بڑے بڑے صحابہ، اس دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مالدار صحابہ، بڑی ریسرچ کی انہوں نے کہ کتنے صحابہ ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت
عبد الرحمن بن عوف اشرف مبشرہ میں سے ہیں، وہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو. ہاں، قبل الوصال، بعد الوصال نہیں، قبل الوصال آقا نے فرما دیا. 3 کروڑ درہم اور دینار سے زیادہ ان کے وصال کے بعد ان کا ترکہ نکلا. وہ تھے جب مدینہ منورہ میں کبھی فاقہ آ جاتا تھا، اگر کوئی آئے ہیں ایسے دور اور قحط پڑ جاتا تھا تو ان کا ایک اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوتا تھا اور ایک اونٹ صنعاء میں یمن میں اتر رہا ہوتا تھا، اور اس میں میلوں نہیں سینکڑوں میلوں کا درمیان میں فاصلہ ہے. اتنی لمبی قطاریں ہوتی تھی اور مالا مال کر دیتا تھا، اتنا بڑا تاجر ہوتا تھا اور اتنا بڑا تاجر لیکن بعد وصال بھی اتنا مال نکلا، لیکن اس شخص نے ریشم کا جہان تو پایا تھا، واپسی کا دروازہ کھول رکھا تھا. یہ ریشم کی دنیا کے باسی، یہ بھی ایک ذہن ہے کہ ریشم کی دنیا میں جانا ہے، ریشم کی دنیا میں. اور پھر ریشم کی دنیا مل جاتی ہے لیکن حبس ہوتی ہے، بڑا اندھیرا ہے، گھٹن ہوتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بننا اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ آگے سے نہ بنے، وہ بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے. آخری سوراخ رہ جاتا ہے جو اس کی سانس کے لیے ہوتا ہے، وہ پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بزرگ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا میں دوڑ رہا ہوں، ایک پیچھے بہت بڑا شیر جو ہے وہ میرے پیچھے ہے. کہنے لگے کہ میں بھاگتے جو ہے نا میں درخت پہ چڑھ گیا. اب شیر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ ابھی درخت سے نیچے اترے گا. بھاگتے میں تھک گیا تھا اور خوف کی وجہ سے پریشان بھی تھا. ایک درخت کے مضبوط جو ہے نا شاخ پہ میں بیٹھ گیا، مضبوط شاخ پہ، یہ ٹوٹے گی نہیں. سارے درخت میں سے میں نے اس کا انتخاب کیا اور کہنے لگے تھوڑی دیر ہوئی، 2 چوہے آئے، ایک سفید تھا ایک سیاہ تھا. انہوں نے اس شاخ کو نہ کاٹنا شروع کر دیا، لیکن میں پہلے تو پریشان ہوا کہ یہ شاخ کو کاٹیں گے، آہستہ آہستہ آخر شاخ کہاں تک بچے گی. پھر مجھے اس دوران جو ہے شہد کا ایک چھتا ملا جس سے شہد ٹپک رہا تھا، میں نے اس کو چاٹنا شروع کر دیا، بڑا لذیذ شہد تھا، میں نے اس کو چاٹنا شروع کیا. اور وہ نیچے والا شیر بھی مجھے بھول گیا اور وہ جو سفید اور سیاہ رنگ کا چوہا تھا وہ بھی کاٹنا بھول گیا. اور میں شہد کو چاٹتا رہا، اس کے لذتیں، اس کے مزے ایک سے بڑھ کے، پھولوں کا بنا ہوا شہد تھا اور اس کی مزے اور عجیب. کرتے کرتے ایک پل میں جو ہے وہ چوہوں نے کاٹا اور وہ تنا اور شاخ ٹوٹی نہ یوں ٹوٹی اور نیچے گری اور شیر نے مجھے دبوچا. تو اس طرح میری آنکھ کھل گئی کہ اللہ والے کے پاس گیا، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہنے لگا ہاں سچ دیکھا ہے، وہ جو شیر پیچھے تیرے دوڑ رہا ہے وہ موت ہے، اور وہ شاخ ہے وہ تیری دنیا کا گھر ہے، تمنائیں، تیری صنعت، تیری تجارت، اور وہ جو شہد ہے وہ دنیا کی لذتیں ہیں اور دنیا کی چاہتے ہیں اور دنیا کی خوش نمائیاں ہیں جن میں تو کھو جاتا ہے. اور وہ سفید چوہا تیرے دن ہیں اور سیاہ چوہا تیری رات ہیں، تیری زندگی کو کاٹ رہے ہیں. اور تو ان میں کھویا رہتا ہے اس شہد کی لذت میں، ان شاخوں کی چھاؤں میں، اس سکون میں تو کھویا رہتا ہے، لذتوں میں. کبھی کھانے کی لذت، کبھی حسن کی لذت، کبھی مال کی لذت، کبھی گھر کی لذت، کبھی نرم بستروں کی لذت، کبھی صبح کی لذت، کبھی شام کی لذت، کبھی دولت کی لذت، کبھی مال کی لذت، کبھی اقتدار کی لذت، اور کبھی کلام کی لذت. کبھی کانوں کو لذت دیتا ہے، کبھی آنکھوں کو لذت دیتا ہے، کبھی ذائقوں کو لذت دیتا ہے، کبھی پیٹ کو لذت دیتا ہے، کبھی شرمگاہوں کو لذت دیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو لذت دیتا ہے. یہ لذتوں میں کھویا گیا. اور وہ سیاہ چوہا بھی اپنا کام کر رہا اور سفید چوہا بھی اپنا کام کر رہا. وہ کاٹ رہا اور ایک دم شاخ ٹوٹی اور نیچے شیر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. تو ریشم کے جہان میں رہیں، کوئی حرج نہیں. میں نے کون سا روکا ہے کہ آپ جھونپڑی بنا لیں، پکا مکان بنا لیں، کوئی حرج نہیں. بنانے میں حرج نہیں،
مکان کو ایک آرائش کے موضوع میں آتا ہے، آرائش اس کو تھوڑا سا سجا لیا، کوئی حرج نہیں، زیبائش اس کو خوبصورت بنا لیا، کوئی حرج نہیں، یہ درجات ہیں. لیکن ایک درجہ آتا ہے نمائش کا، اس میں بڑا حرج ہے. ریشم کے باسی بنے، لیکن ایک کھڑکی کھولی رکھیے گا اپنی سانسوں کے لیے، اور اس میں سے ایک ایسے شخص نے آنا ہے جو ایک دفعہ آتا ہے پھر نہیں آتا. ایسے ایک شخص ایسے نے آنا ہے جو ایک دفعہ آتا ہے پھر نہیں آتا، اور بار بار تو آتا ہی نہیں ہے. کسی نے پوچھا کوئی ایسا مہمان بتاؤ جو صرف زندگی میں ایک دفعہ آتا ہو اور ہر کسی کے پاس آتا ہو، کوئی اس مہمان کی مہمانی سے، میزبانی سے محروم نہ رہا ہو، وہ بتاؤ. وہ حیران ہو گیا. وہ کیسا؟ کہ وہ اسرائیل ہے، وہ فرشتہ ہے جو ہر کسی کے پاس آئے گا، اور ضرور آنا ہے اس نے، اور ضرور آنا ہے. کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، سبھی نے آنا ہے، ہر کسی کے پاس آنا ہے. ایک ذہن یہ بنائے کہ میں نے فرسٹ آنا ہے آخرت کے معاملے میں. اس میں دنیا کے معاملے میں فرسٹ ہے. کون فرسٹ ہے؟ اس نے کہ اس کو دنیا جانتی ہے. یہ ایک الفاظ کہے، لفظ کہے، ہڑتال ہو جاتی ہے. ایک بیان دے، ہلچل مچ جاتی ہے. ایک بات کہے، سب مان جاتے ہیں. وہ دنیا کا کنگ ہے، بے تاج کا بادشاہ ہے. لیکن میرے دوستو، آخرت میں فرسٹ آ گیا یہ ضروری نہیں ہے. دنیا کا فرسٹ آخرت میں فرسٹ آ گیا یہ ضروری نہیں ہے. آخرت کا فرسٹ ہمیشہ فرسٹ آ گیا یہ بہت ضروری ہے. آپ حیران ہوں گے تاجر جو ہے کتنے اعتماد پہ محنت کرتا ہے اور انجام کی خبر نہیں کہ اس میں گھاٹا ہوگا یا نفع ہوگا. ایک صاحب جا رہے تھے، میں نے اپنی گاڑی میں اس کو بٹھا لیا. کیا کر رہے ہو آج کل؟ کہنے لگے وہ میں لکڑی کا کام کر رہا ہوں، بڑے بڑے درخت لیتا ہوں، پھر ان کو کٹواتا ہوں، پھر اس کی لکڑی فرنیچر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے بڑا رسکی کام ہے. کہنے لگا ہاں جی، اندر سے پولے جو ہیں وہ اندر سے خولدار وہ نکل آتے ہیں بازو کا درخت، اور بڑی بڑی جو ہیں ہم لیتے ہیں درخت، ہم کہتے ہیں اس میں سے لکڑی لاجواب نکلے گی. جب اس پہ آری چلتی ہے، آرا چلتا ہے تو اندر سے خالی ہوتے ہیں. ذمہ دار محنت کرتا ہے اپنی فصل کے لیے. مجھے وہ کہنے لگے، ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی سے ذمہ دار. میں نے کہا کیا حال ہے کپاس کا، کیا حال ہے؟ کہہ رہے جی گندم تو کوئی بڑی لاجواب ہوئی، کپاس تو وہ سارا کچھ بھی لے گئی. راتوں کو اٹھ کے محنت کرنا، راتوں کو گرمی کے اندر کپاس کی بجائی جو ہوتی ہے گرمی کے اندر، اور سخت گرمی، لیکن وہ محنت کرتے ہیں. ایک یقین، ایک عزم ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے. رات کو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم تھے، میں کبھی کبھی جاتا تھا تو میں کہتا نماز پڑھ لیا کرو. ایک دم مجھے کہنے لگا سردی لگتی ہے، وضو کرتے ہوئے سردی لگتی ہے. کہنے لگے جی آپ تو شہری بابو لوگ ہیں، تو کہنے لگا کہ آپ جو ہیں آپ تو بس گرم پانی ہوتا ہے، بلکہ گرم پانی جو ہے بجلی سے آپ کرتے ہیں، گیس کے ہیٹر تھے نہیں تو آپ تو اس سے کرتے ہیں، ہمیں تو سردی لگتی ہے. میں نے ایک دو دوستوں سے ایسے وہاں کے ان کے جو اور ملازم تھے پوچھا، انہوں نے کہ جی رات کو 2 بجے پانی یہی لگاتا ہے، اس کی گھٹنوں تک دھوتی ہوتی ہے، اور جو ہے پانی کے اندر یہ پھر رہا ہوتا ہے. یخ بستہ پانی، یہ نہیں کہ تازہ ٹیوب ویل سے نکل رہا ہے، نہر سے آ رہا ہے، یخ بستہ پانی. اور پھر ایک جگہ دھونی ہے، وہاں جو ہے یہ گوبر وغیرہ لکڑیاں اکٹھی کر کے وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے، حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور پھر جو ہے صبح. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اللہ کا بندہ وہ تو کام کرتا ہے، اس کا نام مرید تھا، مرید حسین. میں نے کہا مرید تو وہ جو رات کو پانی لگاتا ہے اور یہ تو کرتا ہے سارا دن، وہ سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگے جی بس وہ آگے میرے ہڈیاں رچ گئی ہے، میری ہڈیوں میں، سمجھ گئے، میری ہڈیوں میں وہ بات رچ گئی ہے. ہائے، میں نے کہا اللہ کا نام نہ رچا، اللہ کا نام نہ رچا. پہلے دن سے اسے محنت تھی اس کے سامنے،
پہلے دن سے وہ ساتھ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے باغ ہے نا اچ شریف ہے. تسی اچے توڑی ذات اچی تسی وچ اچاں دے رہندے اسی کسوری ساڑی ذات کسوری اسی وچ کسور دے رہندے. وہاں میلہ لگتا ہے میلہ لگتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں سارا محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مزدوری کر 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 کے پھر یا میلے میں جا کے سارا کچھ اڑا کے خالی پہ آ جاتے ہیں. جب تک پیسہ خرچ نہیں ہوگا نا ان کو چین نہیں آئے گا. اور وہ بازوں کا کچھ چوری وغیرہ کبھی کوتاہی کر لیتے تھے نا. تو میرے سامنے ایک دفعہ ہوا ابا جی رحمت اللہ علیہ نے نا وہاں کے کام کے لیے ایک بندے سے 50 روپے کا گدا لیا. 50 روپے گدا انہوں نے ادھر ادھر کر دیا. اب ایک بندے نے کہا ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہنے لگے خان صاحب اللہ کے واسطے میں سچ کہہ رہا ہوں اچ کی طرف میرا منہ ہے اچ کی طرف میرا منہ ہے کیونکہ وہاں اللہ والوں کے مزارات ہیں وہاں بہت زیادہ. اچ کی طرف میرا منہ ہے میں نے گدا چوری نہیں کیا. اور ان کو کلمہ نہیں آتا نماز کا پتہ نہیں اعمال کی خبر نہیں. یہ پہلے دن سے ایک بنیاد باندھی جاتی ہے. اتنے پیسے فلاں کے پاس آ گئے وہ کامیاب ہو گیا. فلاں کی اتنی زمین ہو گئی دفتر ہو گیا اتنا بڑا اتنی صنعت ہو گئی اتنی تجارت ہو گئی. چھوٹی فیکٹری سے بڑی ہو گئی بڑی سے مل بن گئی مل سے 2 ہو گئے 2 سے 4 ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. یہ ریشم کا جہان ہے. اس جہان کے لیے میرے دوستو سارے محنت کر رہے. اور ایک ریشم کا جہان قبر بھی ہوگا. جس نے آخرت میں اللہ جل شانہ کو راضی کیا جس نے آخرت میں اللہ کی محبت پہ محنت کی اس کے سامنے بھی ایک ریشم کا جہان ہوگا. اور میں ابھی میت کو دفن کرنے والے باقی ہوں گے. قبرستان کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہوگا کہ نکیرین جو ہیں منکر نکیر وہ آ جائیں گے. اسی وقت آ جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے اٹھا کے بٹھا دیں گے. کیا خوش قسمت ہے وہ اللہ کی بندی جس نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں اللہ کے تعلق میں گھروں کے اندر تنگ و تاریخ کوششوں کے اندر اپنی زندگی کے دن رات گزار دیے. اوہو اس وقت جو اس کو محلات ملیں گے اس وقت اس کو شان و شوکت ملے گی اس وقت جو اس کو عزت و راحت ملے گی اس وقت جو اس کو کمال ملے گا وہ خواہش کرے گی اے کاش مجھے دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہی نہ اور میں اس پہ صبر کر لیتی اس پہ صبر کر لیتی اس پہ صبر کر لیتی اس پہ قناعت کر لیتی. کوئی ملتی ہی نہ اس میں صبر کر لیتی. کیا خوش قسمت ہے وہ بہن اور بیٹی وہ ماں اور بیوی جو کہتی ہے کہ یا اللہ رشتہ میرا خدا کی کسائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عاشق اور دیوانی اور میرے سر سے پاؤں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ چادر ہے وہ ردا ہے میرے سر پہ اور اس پاکیزہ چادر کو میں داغدار بھی نہیں کروں گی تار بھی نہیں کروں گی. وہ کیسی خوش قسمت ہے بہن اور کیسی خوش قسمت ہے ماں اور بیٹی اور جو دنیا کے لوگوں کی باتیں سنتی ہے لیکن سن کے اپنی آخرت کو دیکھتی ہے. اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہوگا جو ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو جس نے کبھی داغدار بھی نہ کیا تار بھی نہ کیا. جب یہ اللہ کی بندی قبر میں رکھی جائے گی نا قبر میں رکھی جائے گی تو اس اللہ کی بندی کے لیے جنت سے خاص فرشتے آئیں گے خاص فرشتے. اور وہ فرشتے آئیں گے جو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے آئیں گے جو شہداء تھے. سن لیں شہداء کے لیے جو فرشتے آئیں گے نا وہ ان کے لیے آئیں گے. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت اس بات میں کیا دلیل ہے یا کیوں ایسا یہ کیا بھید ہے کہ ان اللہ کی نیک بندیوں کے لیے جنہوں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی کے دن رات گزارے ان کے لیے وہ فرشتے کیوں آئیں گے. اور بعض اللہ والوں نے بیان فرمایا ان سے بھی بڑے فرشتے آئیں گے ان سے بھی عظیم فرشتے آئیں گے اور ان سے بھی بڑی جنت ملے گی. انہیں کہا یہ کیوں ہوگا
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سن لیں ذرا، اور یقین جانیے موتی ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہ جواب یہ ہے کہ شہید نے ایک دفعہ شہادت دی تھی، ایک دفعہ مرا تھا، یہ دن میں 25 دفعہ مری تھی۔ دن میں کتنی دفعہ؟ 25 دفعہ۔ کبھی خواہش تھی پوری نہ ہو سکی، حکم سامنے تھا، اس لیے طلب تھی پوری نہ ہو سکی، حکم سامنے تھا، شوق تھا پورا نہ ہو سکا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر نظر آ گئی، رواج تھا، فیشن تھا، پورا نہ ہو سکا، اما عائشہ کا دامن پاک سامنے آ گیا۔ وہ بطول کا سراپا سامنے آیا، ساری طلب تھی، ساری خواہشیں تھیں، اب یہ ہر خواہش پہ یہ اپنے آپ کو قتل کرتی گئی، اپنے من کی چاہتوں پہ چھری اور تلواریں اور نیزے اور بھالے یہ اس کے پھرتے گئے، اور یہ روز روز ہر خواہش کی شہادت پہ یہ شہادت کا رتبہ پاتی چلی گئی، پاتی چلی گئی، پاتی چلی گئی۔ کہ وہ کہ بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے، اس رتبے تک یہ پہنچتی چلی گئی، پہنچتی چلی گئی، پہنچتی چلی گئی۔ اور دنیا کے تنگی کے دن بھی 4 دن گزرے، اور دنیا کی آسانی کے دن بھی 4 دن گزرے، گزر تو سبھی نے جانا ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، وہ ساری زندگی تو دن گزر ہی جائیں گے۔ لیکن اب جو اس کا استقبال کرنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے نا، اور فرشتے وہ ہوں گے جو شہداء کے لیے یا ان سے بڑھ کے ہوں گے، اور وہ آ کے ان کو جو مقام قبر میں عطا کیا جائے گا، اور جو ریشم کا جہان ان کو قبر میں ملے گا، پھر وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ نے سوچا ہے، نہ کسی زبان نے اس کا تذکرہ کیا ہے، نہ دل اس کا گمان کر سکتا ہے، وہ ریشم کا جہان ملے گا، وہ ریشم کا جہان ملے گا۔ ہاں فرق یہ ہوگا ساتھ ہی قبر اس کی ہوگی جس نے ساری زندگی ریشم کے جہان پہ زندگی گزاری، ہر پل ریشم کا جہان تھا اس کے سامنے، اس کے سامنے بھی تھا، لیکن اپنی خواہشات کو اس نے قربان کیا، لیکن حکم کو قربان نہیں کیا۔ اس لیے اللہ والو، اللہ نے زندگی تو کچھ یوں ہی دی ہے، تھوڑی سی تو ہے، مختصر ہی تو ہے، اس تھوڑی سی اور مختصر زندگی کے اندر کچھ اپنے نظام کو سنبھال لیں، سنوار لیں۔ مجبوری کی تسمیہ بھی پڑھنے والے میرے پاس آتے ہیں، مجبوری کی نماز پڑھنے والے بھی آتے ہیں، مجبوری کی تلاوت کرنے والے بھی آتے ہیں۔ وہ آپ مجبوری کی تلاوت کیسے؟ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جنات کا حملہ ہوتا ہے، جادو کا حملہ ہوتا ہے، بیماری کا حملہ ہوتا ہے، پھر ہم تلاوت کرنا شروع کر دیتے جب تک قرآن ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ چیزیں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم سینے پہ قرآن رکھ کے سوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں شیطانی چیزیں قریب نہیں آتی، یوں قرآن ہٹا اور قریب آ گئی۔ مجبوری کا قرآن تو سب پڑھتے ہیں، مجبوری کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جی مجھے دفتر میں فلاں بندہ تنگ کر رہا، مجھے ترقی نہیں مل رہی، میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، دکان کا چلتا ہوا کاروبار کچھ مندہ پڑ رہا، کچھ میری قرضے ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ رشتوں کی بندش ہے، کچھ فلاں مسائل ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے، دیکھو ایک ہے خوف کی محبت، ایک ہے شوق کی محبت۔ شوق اور خوف میں فرق ہے۔ یہ پڑھنا بھی کوئی بیکار نہیں، آخر اعمال ہی کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کروانے والا وہی تو مومن ہے، لیکن یہ اس سے اونچا مقام ہے، اور یہ پڑھنے میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس سے ایک اونچا مقام ہے، اور وہ اونچا مقام رضا کا مقام ہے۔ وہ یہ ہے کہ الہی کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ یہ رضا کا مقام ہے، یہ رضا کا مقام ہے، اور اس مقام کو پانا ہے، اس مقام کو پانا ہے، اور یہ ذہن بنانا ہے پہلے دن سے۔ ہر بہن یہ ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روز قیامت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا سامنا ہوگا اور میں حضرت فاطمہ کے جھنڈے اور حضرت فاطمہ کی اس عصمت والی چادر کے اندر آ جاؤں، یہ ذہن بنا اور اس کی محنت کرے. اور ہر جوان یہ محنت کر لے کہ جنت کے شہزادے دو ہوں گے، ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین رضوان اللہ اجمعین. وہ جنت کے شہزادے ہوں گے، جوانوں کے سردار ہوں گے. اگر میں جوان مر گیا تو میں جوانی میں ان کا ساتھ ہوگا، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں. اور ہر بوڑھا یہ ذہن بنائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں گے، اور وہ ہوں گے اور وہ ان کا بڑھاپے کے اندر وصال ہوا. حضرت امام جعفر صادق ہوں گے، ان کا بڑھاپے میں وصال ہوا. اور صحابہ کی پوری جماعت ہوگی، اہل بیت کی پوری جماعت ہوگی. وہ بوڑھے بوڑھے کہیں گے نہیں نہیں یہ بوڑھا ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے. میں نے اکثر شادیوں میں دیکھا، موتوں میں دیکھا، بوڑھے بوڑھے یوں ہو جاتے ہیں، جوان جوان یوں ہو جاتے ہیں. گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں نا، یوں بوڑھے ہو جاتے ہیں یوں جوان ہو جاتے ہیں، گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں وقت گزاری کے لیے. یہ ایک ٹارگٹ ہے، یہ ایک ذہن ہے، یہ ذہن لے کے چلنا ہے. اس ذہن پہ محنت کرنی ہے. جو اس ذہن پہ محنت کرے گا وہ ہلکی ہلکی رفتار میں تو چلے گا، آہستہ آہستہ رفتار میں تو چلے گا، لیکن ہلکی ہلکی رفتار وہ فاصلے لمبے طے کر لے گا، فاصلے لمبے طے کر لے گا. اس ذہن سے چلیں. ایک بات بالفرض کر لیں، آپ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، توجہ ہے نا؟ جاگ رہے؟ ایک بات بالفرض اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے عافیت آسانی کے معاملے فرمائے. ایک بندے کے اوپر بیماری ہے، میرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بیماری نہیں جا سکتی، اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رکھنا ہی ہے. کہتا ہے بیماری سے فارغ ہوں گا پھر نیکی کروں گا. بیماری سے فارغ ہوگا نہیں، نیکی کرے گا نہیں. دنیا کی بھی دکھ، آخرت کی بھی دکھ، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کون سا؟ بالفرض ایک بندے کے اوپر فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا، ان جھمیلوں سے، ان مسائل سے. ایک صاحب کا تکیہ کلام تھا، انہیں کہ جی بڑا گردال ہے، سیدھا گردال ہے، بڑا گردال ہے، میں اس سے نکلوں گا انشاءاللہ، پھر دیکھنا تو صحیح مجھ سے بڑی عبادت کرنے والا ہی کوئی نہ ہوگا. اور میں نے زندگی میں دیکھا وہ اس سے نکلا نا، اسرائیل لے کے یہ گیا وہ گیا. بالفرض ایک بندہ کہتا ہے مجھے بڑا مکان ملے گا، وہ نہ ملا کیونکہ اس کے لکھا ہے کہ میت یہاں سے جانی ہے. بالفرض کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی حسرتوں کو پا لیتے ہیں دنیا میں، اپنی خواہشات کو پا لیتے ہیں، اپنی تمناؤں کو پا لیتے ہیں. اگر جائز طریقے سے خواہشات اور تمنائیں پورے ہو بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اللہ یہ دنیا بھی جنت بنا دے، آخرت جنت بنا دے، کون سی اللہ کے ہاں دیر ہے بھائی؟ اللہ والو ہیں کہ اللہ قادر کریم نہیں ہے؟ ہم مانگے تو یہی، امتحان بھی نہ مانگے، ابتلا بھی نہ مانگے، اور سختی بھی نہ مانگے، ترشی بھی نہ مانگے، مانگے تو یہی. لیکن بالکل اگر اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے جو ہے ایسے ہی رہنا ہے، تو پھر اس سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ آخرت سے ہی محروم ہو گئے، دنیا سے ہی محروم ہو گئے. پھر آج سردی ہے، دور بہت ہے، نیچے ویسے ہی ٹھنڈ ہے، تو آج نہیں جاتے انشاءاللہ پھر چلے جائیں گے یا ذرا دیر سے جائیں گے. کیا پتا یہ میری آخری نشست ہو. یقین جانیے کتنے چہرے ایسے ہیں جو آپ کو میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، کتنے چہرے ایسے ہیں کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہے، آتے تھے. بعض اوقات آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹوٹی پھوٹی دعا میں بیٹھتا ہوں تو وہ چہرے گھومتے رہتے ہیں، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. کتنے چہرے ایسے ہیں جو اب نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ ایک ذہن بنائیں، یہ ایک ذہن بنائیں، اور یہ ذہن یہ ہے کہ اگر مجھے ریشم کا جہان مل گیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے،
لیکن میں نے اتنا اپنے آپ کو نہیں بننا کہ واپسی کا راستہ میرا ختم ہو جائے، واپسی کا راستہ ختم ہو جائے. یہ ایک ذہن بنائیں اور اس ذہن پہ محنت کریں کہ آخرت سامنے رہے، موت سامنے رہے، قبر سامنے رہے، واپسی سامنے رہے. جو اس ذہن کو سامنے رکھ کے چلے گا تو اپنی نسلوں کو مشکوک نہیں کھلائے گا، اپنی نسلوں کو حرام نہیں کھلائے گا. ذرا سوچ سوچ کے قدم چلے گا. جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں نا، جیسے میں نے اس دن عرض کیا، میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا ذرا روزانہ تھوڑا سا نا آپ دوڑا کریں. وہ کہنے لگا کہ جی میں یہاں، اگر سعودی عرب کی بات ہے، میں یہاں دوڑوں تو وہ کہیں گے حرامی جا رہا ہے. حرامی کہتے ہیں چور کو. کہنے مجھے آپ پکڑواتے ہو. میں نے ایک بندے سے کہا ذرا ایسا کر لو. کہنے لگی آپ کیسی بات کرتے ہیں. ہم روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے تھے، وہ بہشتی گلی کے نام سے جگہ ہے آقا کے روضہ اطہر قدمین شریفین کی طرف، وہاں بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء. تو وہ کہنے لگا مجھے وہاں بیٹھے، مجھے کہنے لگا جی حکیم صاحب کیا بات کریں، مجھے اپنے عطیات بٹھانی ہے. میں نے عطیات کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا عطیات بیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور سر یوں کر دیتے ہیں. مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے عطیات بٹھانی ہے. یہاں تو عطیات بٹھا دیتے ہیں، یعنی سر قلم کرتے ہیں نا جب، تو اس وقت عطیات کی شکل میں بٹھاتے ہیں. یعنی جیسا ملک ہم ویسے قانون میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور ویسے قانون کا خیال رکھتے ہیں کہ نفع جو لینا ہے. تو اللہ والو ایک اور نگری بھی آنے والی ہے، روحوں کی نگری ہوگی. اس نگری کے بھی کوئی قانون ہے، تو اس قانون کو اللہ نے یہاں بتا دیا، کو تھوڑا سا ان کا خیال تو کر لو. کہنے لگے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، کھانا کھایا جا رہا، نیند ٹھیک ہے، بالوں کو کنگھی ٹھیک ہے، لباس بدلا جا رہا ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ پورے سر پہ جوئیں رینگ رہی ہوں اور کپڑے میلے ہوں اور نیند نہ آ رہی ہو، کھانا نہ کھایا جا رہا ہو، پھر تو میں کہوں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں کیا جا رہا. میں نے اس دن ایک بندے سے کہا، میں نے کہا بھائی تھوڑا ذکر کیا کرو، کہیں منہ میں چھال نہ پڑ جائے. احتیاط سے چلا کرو، ساری زندگی چلنا ہے، خیال کرو چھالے نہ پڑ جائے منہ کے اندر، تھوڑا ذکر کیا کرو. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ ایک خواتین جو ہے نا یہ بڑی مفتی ہوتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے کورس کیا ہوا ہوتا ہے، عجیب مسئلے بتاتی ہیں، عجیب مسئلے بتاتی ہیں. ہمارے درس میں جو آنے والی خواتین ہیں، ایک تو سب سے پہلے وہ ٹیک ڈھونڈتی ہیں، وہ ٹیک ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آنے والوں سے سب سے پہلے ہاتھ ملائیں گی. بھائی مجلس کے آداب میں ہے جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ. اور تیسرا گروپس کی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں آپس میں. اس نے پھر فون کیا آج تو فلان جگہ، فون تو نہیں آئی تھی. ہاں اور اللہ کی بندیاں ایسی بھی آتی ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے کا دودھ بھی دو، مجھے بھوک لگی ہے کھانا بھی دے دو، میں تو ذرا آرام کرنا پسند کروں گی. تو اللہ کی بندی یہاں کیا کرنی آئی تھی تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی، جس ملک میں جاتے ہیں اسی کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں اس کے قانون اختیار کرتے ہیں نا. اور کہنے لگا کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں کیا جاتا. بھائی سارا نظام چل رہا، یہ تو سے کیا جا رہا، یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ معلوم ہوا صرف غفلت ہے، بے توجہی ہے، بے توجہی ہے. اس جسم کو ہم نے شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، عمر کے آخری ایام تھے، نہیں بیمار تھے، یہ آرام بالکل لیٹے ہوئے تھے. تو انہیں پتا چلا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اوہو ایک دم اٹھے اور پتہ نہیں کہ بیماری تھی یا نہیں تھی. اور ان کے لیے محبت، پیار، اکرام، احترام کہ میرے شیخ آ گئے ہیں، میرے مرشد آ گئے ہیں.
اور وہ گئے تو پھر لیٹ گئے. انہوں نے جی آپ تو بیمار تھے. کہنے لگا اس وقت ان کی عظمت دل میں ایسی تھی مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں بیمار تھا یا نہیں تھا. جس کے دل میں علم کی عظمت، اللہ کے حکم کی عظمت، نماز کی عظمت ہوگی، اس کے لیے پھر میرے دوستوں ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہو جائیں گی. پھر وہ نہیں کہے گا نہیں کیا جاتا مجھ سے. ہمارے حضرت یہاں رہتے تھے نا حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ کے اندر، یہ اس کے دروازے کے اندر. تو وہاں وہ فرمانے لگے کہ جب 23 جون 1962 میں 23 فروری 1962 جو ہے وہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا تو میرے والد صاحب نیچے نہیں چارپائی کے پاؤں نہیں لٹکا سکتے تھے اور پاؤں پہ گرم تھی، چل پھر نہیں سکتے تھے. میں گھر آیا تو ابا جی تھے نہیں اپنے بستر پہ. حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ فرمانے لگے تو کہنے لگے کہ ابا جی بستر پہ نہیں تھے. میں نے کہا ابا جی کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو حضرت کے جنازے پہ گئے ہیں. تو یہاں سے ہیں کشمیری بازار سے چل کے یونیورسٹی گراؤنڈ، یہ آپ کی یونیورسٹی گراؤنڈ یہاں لیک روڈ پہ ہے. کہاں ہے یونیورسٹی گراؤنڈ؟ ایم او کالج کے سامنے. یہاں تک پیدل آئے ہیں اور وہ جنازہ پڑھنے گئے ہیں کہ میرے مرشد کا جنازہ ہے. وہ ایک عالم تھا، جنازہ پھر کر کے ہائے ہائے کیا ہے کہ ٹانگوں میں درد ہے. تو ابا جی آپ تو پیشاب پکانے کے لیے نہیں چل سکتے تھے. تو یہ اتنا میلوں سفر اور آہستہ آہستہ کا سفر جو گھنٹوں میں طے ہوا جنازے کا، ابا جی جا رہے ہیں. ایک عزم ہوتا ہے جو انسان کو عمل پہ لاتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے جو عبادت پہ لاتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے جو تسبیح پہ لاتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے جو نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے جو اس کو بہترین سجدہ دلاتا ہے، جو بہترین نماز پڑھاتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے اس سخت سردی کے اندر درس میں لاتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے سخت گرمی کے اندر اللہ کی محبت پہ لاتا ہے. ایک عزم ہے جب عزم آتا ہے تو مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. عزم ہوتا ہے. جس کے سامنے عزم ہوتا ہے ہر کام آسان ہوتا ہے. جس کے سامنے عزم نہیں ہوتا اس کی زبان ذکر پہ نہیں چلتی، دنیا کی باتوں پہ چلے گی، کھانے پینے پہ چلے گی، ذکر پہ نہیں چلے گی. اس کا جسم دنیا کے اعتبار سے جھکے گا، اللہ کے سامنے نماز کے نام سے نہیں جھکے گا. پھر خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو یہ نہ جھکنے والا جسم جو ہے یہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں بھی اندھی ہوں گی اور یہ سجدہ بھی نہیں کر سکے گا. اس کو قرآن نے بیان کیا. اس کی کمر تختہ ہو جائے گی کہ دنیا میں ہم بلاتے تھے تم ہمارے پاس آتے نہیں تھے، آج ہم نے بلایا ہے اور تم عاجز ہو گے سجدہ کرنے کے لیے، آج پھر ہم سجدے کی تمہیں توفیق نہیں دیں. اللہ والو یہ ایک ذہن ہے، اس ذہن کو بنائیں. ریشم کی نگری میں، ریشم کے نگر میں رہتے ہیں تو کو رہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ پاک نے حلال ذرائع سے اگر دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو میں کون سا آپ کو بند کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں. لیکن بس اس ریشم کی نگری میں رہتے ہوئے کچھ راستے کھلے رکھیے گا کہ واپسی ہماری مقدر کا حصہ ہے. ہم نے واپس جانا ہے اور ضرور جانا ہے، وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. تو کہ ایسا نہ ہو کہ واپسی کے لیے دروازے بند ہو جائیں اور پھر دروازوں کو کاٹ کے ہماری میتوں کو نکالا جائے. یہ ذہن سازی، یہ ذہن بنانا ہے ہم نے، اپنے بچوں کا بھی، اپنی عورتوں کا بھی، اپنے مردوں کا بھی، اپنے معاشرے کا بھی، حتیٰ کہ اس دنیا کے رہنے والے غیر مسلموں کا بھی. ان سے بھی کہنا ہے موت ہے، آخرت ہے، قبر ہے، آنے والا ایک نظام ہے، حساب و کتاب، جزا و سزا کا نظام ہے، اٹل نظام ہے، حقیقی نظام ہے، 100% حقیقت نظام ہے. اس نظام کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس نظام کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا، اس نظام کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. بس یہ ایک نظام، ایک ذہن بنانا ہے. اپنے دوستوں کا بنائیں. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں دوست ہیں، وہ سب کو جمعرات والے دن میسج کرتے ہیں کہ آج درس یاد دہانی کراتے ہیں. ایک میسج بناتے ہیں، سب کو بھیجتے ہیں میسج. بعضوں کو موبائل پہ یاد دہانی کراتے ہیں، بعضوں کو لے کے آتے ہیں. کئی خواتین ایسی کرتی ہیں.
میرے نوٹس میں ہے. ایک بہت بوڑھی خاتون بڑے عرصے سے نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا وصال ہو گیا. بہت بوڑھی تھی، بڑی اللہ والی تھی، بہت بوڑھی تھی. مجھے ایک دن کہنے لگی کہ میں کہتی رہتی ہوں کہ وہاں آیا کرو، بہت نورانیت ہے، بہت روحانیت ہے، اور میری دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں کٹیں، بڑے مسئلے حل ہوئے، بڑی مشکلیں دور ہوئیں، یہ ہوا. اور کہتے میں لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں، خواتین اوروں کو نا. تو کہنے لگی کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، مجھے وہ بڑا عرصہ ہوا انہوں نے یہ بتائی تھی بات. کبھی یہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اکثر نہیں بتاتا، بہت باتیں آتی ہیں ایسی. میں نے خواب دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے جو ہے نا پھولوں کا بھرا ہوا ایک ٹوکری ہے بڑی ساری، وہ مجھے دی ہے، اور پھر کہنے لگی یہ سارے پھول تیرے ہیں. میں چلنے لگی ایک طرف گھر کی طرف، چلنے نہیں، یہ گھر کی طرف نہیں، یہ جنت میں لے کے جا، ہر پھول تیرا ہے، ہر پھول تو جنت میں تیرا ساتھی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ پھول ہیں جو تو اوروں کو اللہ کی محبت پہ لاتی ہے نا، وہاں درس میں بھیجتی ہے اوروں کو، تو یہ سارے وہی پھول ہیں. میں کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام رابعہ ہے بصریہ، میں وہ ہوں جو تو وہاں بھیجتی ہے نا، یہ وہی پھول ہے. دوسروں کے لیے پھول چننے والا اصل میں اپنے لیے چن رہا ہوتا ہے. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں تو دوسروں کے لیے نہیں مانگتا، اور میں پاک زبان سے دعا کے لیے دعا کرایا کر. اس نے کہا پاک زبان کیا ہے؟ کہا کوئی گناہ گار بھی اگر تیرے حق میں دعا کرے گا اس وقت اس کی زبان پاک ہوگی جب تیرے حق میں دعا کرے گا. اور فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نعمت ملے، وہ دوسروں کے لیے وہی نعمت مانگنا شروع کر دے، اللہ سے اسے وہی نعمت عطا فرمائے گا. یہ پاک زبان سے دعا ہے، یہ پاکیزہ دعا ہے. جو دوسروں کا فکر کرے گا، جو دوسروں کے غم کے لیے کہ اس کی آخرت سنور جائے، اس کو اللہ جل شانہ کی محبت مل جائے، اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، جو دوسروں پہ محنت کرے گا اللہ جل شانہ جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے. اس کو اللہ محروم نہیں رکھیں گے. اس کا جتنا فکر بڑھتا جائے گا اللہ اتنا اس کی نسلوں میں عطا فرماتے جائیں گے. اللہ اس کو اتنا نسلوں میں عطا فرماتے جائیں گے. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ پاک اتنا اس کی نسلوں میں عطا فرماتے جائیں. یہ میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ ہمارے یہاں اب گلی سے نکلے تو سامنے گودام ہے اے سی فریج وغیرہ کے، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں نامعلوم. میں نے ان کو آج تک جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے نہیں دیکھا. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھائی ان پہ فکر کرو، ان کا غم کرو، ان سے ملو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو. ان پہ کوشش کرتا ہوں، دوائی لینے آتے میں مفت دے دیتا ہوں، اور بھی مروت جو بھی ہے ہو سکے. میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ آدمی ایسے ہوں جو ان سے تعلق بنائیں، ان سے دوستی بنائیں. کہنے لگے جی اب انہوں نے بس صرف ایک کام کیا ہوا ہے، بس جو فوتگی ہوتی ہے نا اس میں ضرور جاتے ہیں، یا پھر شادی کی تقاریب میں ضرور جاتے ہیں. کہنے لگے یہ دو چیزیں ایسی ہیں لوگوں کی غمی اور خوشی میں وہ ضرور جاتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ووٹ کو پکا کرتی ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ ان کے نمائندے تھے اس ایم این اے کے، کہنے لگے جی وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ووٹ کو پکا کرتی ہیں. وہ کہتے جی آپ ہماری غمی خوشی میں تو آئے نہیں تھے، آج کیوں آ گئے؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ووٹ کو پکا کرتی ہیں. باقی اسلام آباد رہتے ہیں، گھر میں ایک کمرہ ہے اس کا نام اسلام آباد رکھا ہوا ہے. فون کیا تو میں نے اسلام آباد میں، فرض کر لیا اس کا نام اسلام آباد رکھا ہوا. ان پہ کوئی محنت کرے. پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے آداب ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو ان
ہمارے پڑوسیوں کو ٹارگٹ بنا لے، ان کی آخرت سنور جائے. سچی بات ہے. تقریباً 8 سال ہو گئے ہمارے یہاں مجھے آئے ہوئے، تو یقین جانیے مجھے پڑوسیوں کا احساس رہتا ہے. جتنے بھی پڑوسی ہیں، چاہے وہ گھروں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں کی شکل میں. ہمارے ساتھ یہاں چرچ ہے، اس چرچ والے اللہ کی آخرت میں آ جائیں، اللہ کی محبت میں آ جائیں. چرچ کے پادری کو میں دیکھتا ہوں، بڑا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت بااخلاق آدمی ہے. میں یا اللہ، جہنم میں جلے گا ہمیشہ کے لیے. واک کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. ایسا احساس ہوتا ہے کہ جہنم کا ایک ایک انگارہ زمین و آسمان سے بڑا ہوگا. جہنم کے بچھو جو ہے خچر سے بڑے ہوں گے. اوہو، ایمان والا اگر کمی کوتاہی ہے تو پھر بھی تو یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہے کہ شاید یہ کبھی نکل جائے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس کلمہ نہیں ہے، تو کبھی نہ نکل سکے گا. کیا خیال ہے؟ تو آپ میں سے کوئی بندہ ان کے لیے مانگنے والا بن جائے، ان سے دوستی لگانے والا بن جائے، ان کو قریب لانے والا بن جائے. یہ میرے دل کی آواز بتا رہا ہوں میں آپ کو. مسلک کی آواز تو ہم لگاتے نہیں ہیں. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نجدی ہیں. میں نے کہا میں وجدی ہوں. مجھے تو مراقبہ کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، میں تو واجد آ جاتا ہے. میں نے کہا تو دیوانہ، تجھے پتہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا ہم نجدی ہیں. میں نے کہا میں تو وجدی ہوں. تجھے کس نے کہا؟ تجھے غلط فہمی ہے. واقعی ہم تو وجدی ہیں. یہ نوچندی جمعرات کو جو ذکر بیٹھ کے کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو واجد آتا ہے؟ ہمارے بلوچوں کے بڑے سردار تھے، فوت ہو گئے، سردار الہی بخش خان. وہ کہتے تھے، ہمارا ایک دوست تھا، وہ ایک اور قوم کا سردار تھا. تو ہمارے یہاں ایک اور سردار تھا، اس کے پیر صاحب آئے تو قوالی ہوئی بڑی اونچی. انہوں نے کہا سردار صاحب آپ بھی ہیں. اب سارے سرداروں کی آگے کھیس بچھائے گئے، چاندنیاں بچھائی گئی، تکیے لگائے گئے، سردار یہاں بیٹھیں گے. اب وہ جو دوسرا، یہ ان کا تعلق سیاست سے نہیں تھا. وہ جو دوسرا سردار تھا، ایک قوم ہے گرگیج، ان کا سردار تھا. اسے بار بار وجد آئے. اب قوالی 3 دن چلنی تھی. دوسرے دن کہنے لگے میں وہ سوئی، وہ ہوتا نا بکسوا، کیا کہتے ہیں، سیفٹی پن، وہ میں ساتھ لے گیا. اس کو سیدھا کرا. جب بھی وہ سردار، اس کا نام تھا سردار نبی بخش خان گرگیج، اس کو آئے نا تو میں سوئی ماروں. کہنے لگا ہاتھ کر کے مجھے گالی دے بہن کی. میں یہ کیا کہہ رہا یار، تو زمانہ سازی جب کیا کر، بس چھوڑ تو جو کر. سردار تجھے پتہ ہی نہیں ہے زمانہ سازی کیا ہوتی ہے. میں نے اپنے ووٹ پکے کرنے. خوشی غمی یہی 2 وقت تو ہوتے ہیں. ان کا کوئی فکر کرنے والا بن جائے، ان کا کوئی احساس ہو، دل کے اندر غم ہو. ہمارے پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں. یہ ہمارے پڑوس میں چرچ ہے، ان کے اندر بھی غیر مسلم رہتے ہیں. ادھر بہت بڑا چرچ ہے آرمی سولوشن کا، ان کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں. یہ غیر مسلم جو ہیں ایمان پہ آ جائیں، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں. دنیا کی راحتیں مل گئی، چھن جائیں گی نہیں چھن جائیں گی. آخرت کی راحت نہ ملی، آخرت کا چین نہ ملا. دیکھو فقیر کا مذہب عشق ہوتا ہے. فقیر کے کشکول کے کھوٹے کھرے کس کے ہوتے ہیں؟ فقیر کے ہوتے ہیں. کوئی کھوٹا ہے یا کھرا ہے، وہ تو مجھ فقیر کے ہیں سارے کے سارے. اور دھوبی کے پاس پاک بھی آتے ہیں، ناپاک بھی آتے ہیں. وہ دھوبی کے ہوتے ہیں. دھوبی سب کو دھوتا ہے نہیں دھوتا. بہت سے لوگ آتے ہیں خطا کار مجھ جیسے، وہ سارے کے سارے میرے ہیں. سینے سے لگاتی ہے ماں،
ماں پھر جو ہے بعض اوقات دھوتی بھی نہیں، بچے کو تکلیف آ جائے نا، کوئی چوٹ لگ جائے، خونم خون ہو تو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، سینہ بھی خونم خون ہو جاتا ہے. یا بچہ جو ہے، ایک ماں کہنے لگی میرا بچہ فلش میں گر گیا، اس کو گندگی لگی ہوئی تھی، اتنا رویا، میں نے اس کو سینے سے لگایا، گندگی مجھے لگ گئی، پھسل گیا، فلش میں گر گیا بیچارہ. ان کا فکر کرنا، ان کا احساس کرنا، دل کے اندر کی گہرائیوں میں. ہمارے پڑوسی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بڑی دوڑ میں ہر شخص لگا ہوا ہے، آخرت کے اعتبار سے ان کے اندر بھی احساس آ جائے آخرت کا، ہمارے اندر بھی آ جائے. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائیں، کملی والے کے سچے غلام بن جائیں، سچے وجدی بن جائیں. ان کو بھی ایسے ہی اللہ کی سچا محبت اور سچا وجد ہو، اور ان کے اندر بھی ان کے دل کی دنیا جو ہے پھر جائے، ہماری بھی پھر جائے. اس کے لیے آپ سارے حضرات فکر بھی کریں اور اس کی تدبیر بھی کریں، اس کی کوشش بھی کریں. ہاں، آپ میرے معاون بنے میرے پڑوسیوں میں. یہ میں نے پہلی دفعہ آپ سے عرض کیا، ویسے تو کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ میرے معاون بنے. ان کا حقوق ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو، یہ جو دیوار سامنے والی ہے، یہ دیوار جو ہے یہ چرچ کی ہے، یہ دیوار چرچ کی ہے، جس طرف قبلہ رخ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ دیوار چرچ کی ہے، یہ دیوار چرچ کی ہے، اس طرف گلی ہے، اس طرف اور پڑوسی ہیں. اب کتنا حقوق ہے ہمارے پڑوسیوں کے. اس طرف سارے مسلمان رہتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کے پڑوسی میں نا ایک وہابی رہتا ہے، نجدی رہتا ہے. وہ کہنے لگا دوسرا ہے، اس نے کہا میں نے جا کے دیکھا ہے، جتنا کملی والے کا نام وہ لیتا ہے، آقا کملی والے کا عشق وہ بیان کرتا ہے، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کرام کی وہ شان بیان کرتا ہے، تو کتنے تو میں نے آج تک سنی نہیں. پھر ایک اور بندہ کہنے لگا میں نے اسے جا کے کہہ دیا، ایک دفعہ آپ سے سنا تھا، وہ نجدی نہیں ہے، وہ وجدی ہے. کہنے لگا کبھی اس کا ذکر دیکھا نوچندی کو، پہلے منگل کو ہوتا تھا نا. یہ چھوٹی سی غلط فہمیاں ہمیں ان کی خیر خواہی سے دور نہ کر دیں. سمجھ گئے؟ ان کے دل میں غلط فہمیاں، لیکن ہمارے دل میں ان کی خیر خواہی نہ، ہمارے دل میں خیر خواہی ہو، کہیں وہ اس روحانیت والی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں. ہمارے دل میں خیر خواہی ہو. رکھیں گے خیر خواہی ان غیر مسلموں سے بھی اور مسلمانوں سے، اور پورے عالم کے غیر مسلموں سے اور پورے عالم کے مسلمانوں سے. اور آخر میں ایک دو لفظ پیغام کے دے کے پھر بات ختم کر رہا ہوں. آج ہماری بات چلی تھی کہ ایک مقصد لے کے ہم زندگی گزار رہے. میں نے شروع یہ کیا تھا، بچے کو ایک مقصد دیتے ہیں کہ تو نے یہ بننا ہے، مال، چیزیں، صنعت، تجارت ایک مقصد ہوتا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ تو نے فرسٹ آنا ہے، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تو نے آخرت میں فرسٹ آنا ہے. یہ مقصد ہر عورت کا، یہ مقصد ہر مرد کا، یہ مقصد ہر غریب فقیر امیر کا، یہ مقصد ہر چھوٹے اور بڑے کا یہی مقصد ہو کہ میں نے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننا ہے اور آپ کی عاشقی میں فرسٹ آنا ہے. کملی والی کی عاشقی میں فرسٹ آنے والا کتنا کامیاب ہوگا، ہے نا؟ میرے آقا کی عاشقی میں، آقا کی محبت میں، آقا کی اطاعت میں، آپ کی زندگی پہ کے مر مٹنے میں جو بندہ فرسٹ آ جائے، سوچو تو صحیح، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے کتنی محبت کریں گے. کوئی گمان کر سکتے ہیں اس سے کتنی محبت کریں گے اور اس سے کتنا تعلق ہوگا. اور جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں نا، اور جو کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوتے ہیں، سچے عاشق ہوتے ہیں. دیکھو، کسی چیز سے سچی محبت ہونا، اس کو نام سے نہیں پکارا جاتا. ماں اکثر کہتی ہیں میرا چاند ہے، وہ کالا کلوٹا بچے کو چاند کہہ رہی ہے، بولو، کہہ رہا میرا مکھن ہے. بیچارہ اس کے سامنے میں مکھن ہوتا ہے نا. میری ماکھی ہے، میری شہد ہے، میرا فلاں ہے، میرا چاند ہے، میرا مون ہے. ماں جو ہوئی. آقا نے ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں، ضمناً آ گیا. میرے اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی وجہ سے کبھی والضحیٰ فرمایا، کبھی واللیل فرمایا، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاس. یہ نام ہے
میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے منہ سے میں نے جب بھی سنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا نام سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سنا. یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ عشق نہیں ہے کیا؟ تو فرسٹ آنا ہے، فیل تو ہونا نہیں، اور رعایتی پاس بھی نہیں ہونا. رعایتی پاس وہ بھی نہیں ہونا. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا دعا کرو، چلو گرتا پڑتا ہی جنت میں چلا جاؤں. میں نے کہا گرتا پڑتا تو بائی پاس سے بندہ جائے گا، وہ بائی پاس جہنم والا راستہ. انہوں نے کہا بائی پاس سے کیوں جاتا ہے تو مانگتا ہے ایسا کیوں ہے؟ تو بائی پاس والا معاملہ ہوگا. میں نے کہا آج کل ویسے ہی ٹریفک زیادہ بائی پاس بن رہے ہیں تو کیوں بائی پاس سے جاتا ہے؟ تو اللہ سے یہ دعا کر کہ اللہ اپنے حبیب سرور کون وسلم کے صدقے تو مجھے جو ہے سیدھا جہنم میں اور سیدھا جنت میں، اور جنت بھی جنت الفردوس ہے. مانگیں گے، فرسٹ آئیں گے، اور اپنی نسلوں کا، اپنی عورتوں مردوں کا ذہن بنائیں گے، اور انہیں اللہ کی محبت پہ آئیں گے بھی لائیں گے، اور ساری امت کا فکر کریں گے. اب بیٹھ کے اس کے لیے کریں دعا کہ یا اللہ میں نے یہ تدبیر کی ہے. تدبیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ نے سنا. یہ تدبیر ہے نا. آپ سخت سردی کے اندر، سخت ٹھنڈک کے اندر آپ تشریف لے آئے. کوئی اس دفعہ اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو اس دفعہ ہوا کے راستے بند کیے. اس دفعہ سردی کم ہے نا، ہے نیچے آپ کے ڈبل ڈبل چٹائیاں بچھائی. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے مخلص ساتھیوں کو. انہوں نے کوشش کی، بیچارے صبح سے کل سے لگے ہوئے ہیں. پھر وضو کے لیے آپ کا یہاں انتظام بنایا، ٹب بنایا، اس کے لیے نیا گیزر لگایا، اس کو گرم پانی کیا. پھر میں نے کہا یہ شہنشاہ لوگ ہیں، ان کی جیکٹیں ہوتی ہیں، ان کی کھونٹیاں لگائیں. وہ دوستوں نے کھونٹیاں لگائیں بھی، جیکٹیں لٹکائیں گے. پھر یہ جرابیں کہاں پہن کے بیٹھیں گے، اتاریں گے کہاں، اس کی ترتیب بنائی. وضو کے اوپر جو ہے ترتیب بنائی. یہ سارا نظام بنایا. میرے دوستو یہ سب کچھ بنانے کے بعد بھی اگر آپ نے عزم نہ کیا تو پھر بات نہ بنی. تو عزم کر لیا، کوشش کر لی ہیں، آئیں گے بھی لائیں گے بھی صحیح، اور محنت بھی کریں گے اپنے من پہ بھی، لوگوں پہ بھی. اور پھر اللہ سے بیٹھ کے ہم مانگیں گے اللہ میری ساری تدبیریں مخلوق ہیں، اللہ میری ساری تدبیریں ہیں، تیرا حکم تقدیر ہے. اللہ تو میرے ساتھ آ جا اور اپنے حبیب سرور کون وسلم کی توجہات کو ہمارے ساتھ کر دے. اللہ تیرے ساتھ آنے سے کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا. ہے ایسے، یہ ہے ذکر، اور یہ ہے دعا، اور یہ ہے اصل توجہ.